ثنائے آل محمد ہے، ثنائے آل محمد ہے، حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے۔ یہ بڑا معرفت والا کلام ہے۔ حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے، حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے، تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے، تو پھر اہل جہاں اپنا خدا تبدیل کر لیتے، اور سوال بیعت فاسق اصول دین بن جاتا، سوال بیعت فاسق اصول دین بن جاتا، اگر شبیر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے، اگر شبیر اپنا فیصلہ تبدیل کر لیتے، طہارت شرط نہ ہوتی اگر چادر میں آنے کی۔ یہاں چادر تطہیر کی بات ہو رہی ہے۔ طہارت شرط نہ ہوتی اگر چادر میں آنے کی، بہت سے لوگ قسمت کا لکھا تبدیل کر لیتے، حسین ابن علی عبادت ہو رہی ہوتی یہاں 14 خداؤں کی، عبادت ہو رہی ہوتی یہاں 14 خداؤں کی، جو طرز زندگی اہل کسا تبدیل کر لیتے۔ صلوات پڑھ دیں ایک بار۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، شاعر نے کیا لکھا ہے؟ علی پیدا اگر ہوتے ابو طالب کے ہی گھر میں، اور علی پیدا اگر ہوتے ابو طالب کے ہی گھر میں، تو پھر اللہ میاں اپنا پتہ تبدیل کر لیتے، تو پھر اللہ میاں اپنا پتہ تبدیل کر لیتے، نصیری دیکھ لیتے گر رخ عباس جھولے میں، نصیری دیکھ لیتے گر رخ عباس جھولے میں، علی سے معذرت کر کے خدا تبدیل کر لیتے، علی سے معذرت کر کے خدا تبدیل کر لیتے، اور سپاہی کے لیے پھر عمر کی کچھ قید نہ ہوتی،
علی اصغر جو انداز وغا تبدیل کر لیتے، حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے، حسین ابن علی گر راستہ تبدیل کر لیتے. صلوات. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں. گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا. گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. یہ سوچتا ہوں. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو. بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال، حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا ح
میں درخواست کرتا ہوں دبیر برادران سے کہ وہ بارگاہ امام حسین میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بار دیگر بلند ترین صلوات پڑھیے گا. آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے. بار دیگر بلند ترین صلوات پڑھیے گا. اس سے بھی بلند ترین و باواز بلند ترین صلوات. منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا. نہ منزلیں ہیں نہ رستا حسین سے آگے، نہ منزلیں ہیں نہ رستا حسین سے آگے، نہیں وجود کسی کا حسین سے آگے، نہیں وجود کسی کا حسین سے آگے، نہ منزلیں ہیں نہ رستا حسین سے آگے، خدا کے حکم سے ٹھہری عبادت مرسل، خدا کے حکم سے ٹھہری عبادت مرسل، نہ ہے نماز نہ سجدہ حسین سے آگے، نہ ہے نماز نہ سجدہ حسین سے آگے، نہ منزلیں ہیں نہ رستا حسین سے آگے. اور شعر قابل غور ہے. ملے جو پر تو یہ کہتا ہوا اڑا فترس، ملے جو پر تو یہ کہتا ہوا اڑا فترس، نہیں ہے کوئی مسیحا حسین سے آگے، نہیں ہے کوئی مسیحا حسین سے آگے، نہ منزلیں ہیں نہ رستا حسین سے آگے، صراط عشق پہ قربانیوں کی منزل میں، صراط عشق پہ قربانیوں
قربانیوں کی منزل میں کوئی نظر نہیں آتا، حسین سے آگے کوئی نظر نہیں آتا، حسین سے آگے نہ منزلیں ہیں نہ رستہ، حسین سے آگے پیسر حسین نے بچپن میں بخش راہب کو، آپ سب اس واقعے سے واقف ہیں۔ پیسر حسین نے بچپن میں بخش راہب کو، نصیب جا نہیں سکتا، حسین سے آگے نصیب جا نہیں سکتا، حسین سے آگے پیسر حسین نے بچپن میں بخش راہب کو، پیسر حسین نے بچپن میں بخش راہب کو، نصیب جا نہیں سکتا، حسین سے آگے نصیب جا نہیں سکتا، حسین سے آگے نہ منزلیں ہیں نہ رستہ، حسین سے آگے درود پڑھیے گا۔ اس سے بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ قبلہ صاحب تشریف لے ہیں، سلام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، بلند ترین صلوات پڑھیے گا۔ حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی علی اصغر کو سلا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی علی اصغر کو سلا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، دیکھ کے ٹکڑے تو کہا اے میرے بھائی حسن،
ابھی ابھی تیرے قاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی تیرے قاسم کو کٹا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، دیکھو نہ خواب کوئی تو صغرا بھائیوں کے، دیکھو نہ خواب کوئی تو صغرا بھائیوں کے، ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی ان کے لاشیں اٹھا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، مجھے قسم تیرے عابد ہے تیری غربت پہ، مجھے قسم تیری عابد ہے تیری غربت پہ، ابھی ابھی خون کے آنسو بہا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی خون کے آنسو بہا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، بڑی تعداد ہے فیضان یہاں پہ لاشوں کی، بڑی تعداد ہے فیضان یہاں پہ لاشوں کی، ابھی ابھی قبر اکبر بنا کے بیٹھے ہیں، ابھی ابھی قبر اکبر بنا کے بیٹھے ہیں، حسین بن کو لہو سے سجا کے بیٹھے ہیں، درود پڑھیے گا۔ قبلہ علامہ صاحب کی پیشوائی اور اجازت کے ساتھ چند اشعار درود سے ذہان معطر کیجیے گا، آپ میں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شعر پہلے عرض کرتا ہوں۔ دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی، دنیا تو مشکلات میں کہتی ہے یا علی،
اس نام نے کہا تھا مصیبت میں یا حسین. درود پڑھیے گا. غازی عباس کے جو مختلف مواقع پر ان کے جو ہے وفا کے اسباب ہیں اس کو تو مولانا ذرا بہتر بتا سکیں گے. ایک چھوٹی سی بات میں چند اشعار میں پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ کے علم میں ہے جب سخت گرمی میں کہیں آگے چلتے ہیں اور دریا کا کنارہ آتا ہے تو اس کی نمی سے ہواؤں میں تھوڑی سی ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے, توجہ چاہتا ہوں, جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. جب ہواؤں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس نے. منہ اٹھا کر موج کوثر دیکھتی ہی رہ گئی, اتنی اونچائی پہ رکھ دی تشنگی عباس نے. درود پڑھیے گا. عباس ذی حشم پہ اطاعت تمام ہے. عباس ذی حشم پہ اطاعت تمام ہے اور پروردگار صبر کا شبیر نام ہے. پروردگار صبر کا شبیر نام ہے. ارے بے حب اہل بیت عبادت کا ذکر کیا, اس کے بغیر سانس بھی لینا حرام ہے. کربلا رکھتے ہیں ہم, کربلا رکھتے ہیں ہم, باغ ارم رکھتے ہیں ہم. کربلا رکھتے ہیں ہم, باغ ارم رکھتے ہیں ہم, اور مودت آل کی دل میں بہم رکھتے ہیں ہم. اور راہ حق میں اس لیے ٹھوکر نہیں کھاتے کہ ہم یا علی کہتے ہیں پہلے پھر قدم رکھتے ہیں ہم. درود پڑھیے گا. چند ہستیوں کے تعارف تھوڑا سا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. میان خالق و مخلوق خط نور احمد. میان خالق و مخلوق خط نور احمد. محمد خود سے قرآن کہہ دیں وہ قرآن. محمد خود سے قرآن کہہ دیں وہ قرآن. علی وہ جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. علی وہ جس کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. نبی جن کی تعظیم کو اٹھیں وہ زہرا. نبی جن کی تعظیم کو اٹھیں وہ زہرا. اور یہ دو مصرے خاص توجہ چاہتا ہوں آپ کا. درود پڑھیے گا. نبی جن کی تعظیم کو اٹھیں وہ زہرا. اور جوانان جناں کے سید و سردار حسنین. جوانان جناں کے سید و سردار حسنین. شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب. شجاعت صبر کے پیکر میں ڈھل جائے تو زینب.
اور وفا امکان سے آگے گزر جائے تو عباس. اللہم صلی علی محمد خالق نے جو کچھ خلق کیا ہے وہ ذی روح ہے. تھوڑی سی میں بات وضاحت کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. پانی کی بھی روح ہے. پانی کو سرکار عالی مقام ان کے اہلِ اعزاء اور اصحاب کی طرف جانے سے روک دیا گیا تھا، ورنہ پانی کی خواہش تھی کہ میں ان کے لبوں تک پہنچوں اور یہ فیض پاؤں، عزت پاؤں کہ میں ان کے لبوں تک پہنچا ہوں. آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میرے خلوص کو حیران کر گیا پانی، میرے خلوص کو حیران کر گیا پانی. کہا حسین تو آنکھوں میں بھر گیا پانی، کہا حسین تو آنکھوں میں بھر گیا پانی. وہ طول و عرض میں سیلاب بن کے پھرتا ہے، وہ طول و عرض میں سیلاب بن کے پھرتا ہے. کسی کی چاہ میں اتنا بکھر گیا پانی، کسی کی چاہ میں کسی کی چاہ میں اتنا بکھر گیا پانی. علی کے لال سے آنکھیں نہیں ملا پایا، علی کے لال سے آنکھیں نہیں ملا پایا. نظر چرا کے وہاں سے گزر گیا پانی. گرا جو خاک پہ مشکیزہ سکینہ سے، گرا جو خاک پہ مشکیزہ سکینہ سے. تڑپ تڑپ کے ندامت سے مر گیا پانی. طواف کرتا ہے اب بھی کسی کی تربت کا، طواف کرتا ہے اب بھی کسی کی تربت کا. عطائے تشنہ دہن سے سدھر گیا پانی. درود پڑھیے گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم
وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صلوات اللهم صل على مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید الشہداء، موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سرنامہ کلام کے طور پر سورہ مبارکہ بقرہ کی جس آیہ کریمہ کو آپ کی خدمت میں تلاوت کیا، یقیناً اس آیت کی نسبت آپ کے ذہن میں ترجمہ اور یقیناً کچھ نہ کچھ مطالب محفوظ ہوں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: وَلَا تَقُولُوا، مت کہو، لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے، امواتن، یہ مت کہو کہ وہ مر گئے۔ کیوں نہ کہیں بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اور یہ کیسی حیات یا حیات کا مرحلہ ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جس وقت پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ حیات انسان کے لیے اصلاً قابل درک اور قابل شعور نہیں ہے۔ انسان، میں اس موضوع کی فعلاً تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بنیادی ترین شعور انسان کا اس کے حواس خمسہ سے تشکیل پاتا ہے۔ لہذا کوئی ایک حس بھی اگر انسان کی کام کرنا بند کر جائے تو اس حس کی نسبت انسان پر سے شعور کا دائرہ بند ہو جاتا ہے۔ گرچہ یہ خداوند کریم کا ایک لطف جداگانہ ہے کہ کسی کی اگر کوئی حس بند ہو جاتی ہے تو خدا اس کی دیگر حصوں میں اس قدر لطافت ایجاد کر دیتا ہے کہ پھر وہ اس حس کے بغیر بھی بعض اوقات وہ کچھ درک کر رہے ہوتے ہیں جو صاحب حس درک نہیں کر رہا ہوتا۔ شاید اسی کیفیت کو ذہن میں یا ملاحظہ کرتے ہوئے پروردگار عالم کبھی بھی قرآن میں تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید کوئی ایک آدھ مقام ایسا ہو کہ جہاں پر قرآن نے آنکھ کے اندھے کے لیے اعمیٰ یعنی اندھے کا لفظ استعمال کیا ہو۔ قرآن آنکھ کے اندھے کو اندھا نہیں کہتا، دل کے اندھے کو اندھا کہتا ہے۔ لہٰذا جب تک ہمیں یہ اندھا پن سمجھ میں نہیں آئے گا، ہمیں یہ آیت کبھی بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ ان کی آنکھیں ہیں مگر انہیں دکھائی نہیں دیتا، ان کے کان ہیں مگر انہیں سنائی، آنکھ رکھتے ہوئے بھی نہ دیکھ سکے، کان رکھتے ہوئے بھی نہ سن سکے۔ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر اصل قلب انسان کا نابینا ہو، یعنی وہ جو مرکز ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنے حواس خمسہ سے جو کچھ بھی درک کرتے ہیں، جو شعور کا بنیادی ترین حصہ ہمارے لیے بناتا ہے، پھر اس کے اوپر حاکم ہماری عقل ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم نے اپنے حواس خمسہ سے دیکھا، سنا، سونگھا، محسوس کیا، چکھا، اس سب کے اوپر عقل حاکم ہے۔ اور عقل پھر اپنے الگ ادراکات کے مراحل رکھتی ہے، لہٰذا ایک ہی کتاب پڑھے ہوئے افراد کی انٹیلیجنس لیول، ان کا انٹلیکٹ لیول مختلف ہوتا ہے،
کیوں ایسا ہوتا ہے؟ جبکہ کتاب وہی ہے، الفاظ وہی ہیں، عبارات وہی ہیں، کسی کو زیادہ سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کو کم سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کو کیسا سمجھ میں آ رہا ہے، کسی کو کیسا سمجھ میں آ رہا ہے۔ لہذا خود اس منزل کے اوپر بھی یاد رکھیے گا، انسان اپنی ادراکات اور شعور کے کسی بھی مرحلے میں حادی سے مستغنی نہیں ہوتا۔ کوئی مقام انسان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر انسان، ہم جیسا انسان جا کر یہ کہے کہ مجھے اب ہادی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی مقام انسان کے لیے ایسا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا منبع جو سورس ہے جہاں سے وہ لے رہا ہے، پھر اس کے جو احساسات ہیں، پھر اس کے جو مزاج ہیں، ان سب کا اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ ان کا نتیجہ اختلاف کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ یہ اختلاف انڈسپینسیبل ہے، یہ اختلاف ناگزیر ہے۔ اس اختلاف کا کمال یہ ہے کہ انسان کی ترقی اسی اختلاف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر علمی دنیا میں اختلاف پیدا نہ ہو تو نئی آراء سامنے نہیں آتی، اگر علمی دنیا میں اختلاف نہ ہو تو نیا نظریہ وجود میں نہیں آتا۔ یہ ہمارا علم ہے۔ کیوں؟ ہم نے سفر طے کرنا ہے وہاں سے جہاں سے خدا فرما رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں لے کر آتا ہے، تمہاری ماں کی پیٹ سے نکالتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے۔ اب جو لا علم سے اپنے آپ کو شروع کرتا ہے اور پھر اتنے اختلاف مزاج کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو یہ سارے کا سارا ناگزیر ہے، انڈسپینسیبل ہے۔ لہذا اس تمام اختلاف کو اگر انسان ترقی کرنا چاہے گا، کسی منزل پر پہنچے گا تو شاید اسے وحدت کی طرف لے جا سکے۔ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنا انسانوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی اتنا اختلاف کی کیفیت اور نوعیت بڑھتی چلی جائے گی۔ واحد راستہ یہ ہے کہ انسان کسی ایسے مقام پر کسی ایسے سے منسلک ہو جائے کہ جس کے علم کے حصول کے مرحلے میں کوئی شک اور شبہے کی منزل نہ ہو۔ لہذا ہمارے ادراکات کی مشکل کیا ہے، ہماری نظر کی مشکل کیا ہے؟ بعض اوقات جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ دکھائی مطلب ہوتا، لیکن ہمیں تو دکھائی دے رہا ہے۔ عام طور پر ہمارے اور آپ کے ساتھ گرمیوں میں آپ کے ساتھ اکثر پیش آتا ہوگا، جب آپ کبھی گرمی میں سفر پہ نکلتے ہیں، دور آپ کو پانی دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ اردو میں سراب کہتے ہیں، انگلش میں مراج کہتے ہیں، سائنٹیفک فینومینا ہے۔ یہ سب کچھ جان لیتے ہیں ہم، لکھائی ہمیں کیا دے رہا ہوتا ہے؟ پانی۔ عام حالت میں تو آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ سراب ہے اور یقیناً اس کی طرف حرکت نہیں کرتے۔ لیکن یہی اگر آپ صحرا میں ہوں، 3 یا 4 دن کے پیاسے ہوں اور پھر آپ کو یہ سراب دکھائی دے، تب آپ سے پوچھا جائے گا پانی دکھائی دے رہا ہے یا نہیں، پھر آپ اس کی طرف جائیں گے یا نہیں۔ یہ بحث اپنے جگہ پر۔ لہذا انسان ایک شے کو دیکھ رہا ہے جبکہ اس کا وجود نہیں ہے۔ تو جو انسان یہ کر سکتا ہے کہ کسی شے کے جس کا وجود نہ ہو اسے دکھائی دے رہی ہے اور اس پر یقین بھی رکھتا ہے، تو پھر یہ کیوں نہیں کر سکتا کہ جو دکھائی نہ دے رہا ہو لیکن ہر شے اس کے وجود کی گواہی دے رہا ہو، اس پر ایمان لے آئے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لیکن ہماری، اب یہ میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، ورنہ اگر میں ایلوژن اور ڈیلوژن کے اوپر بات کرنا شروع کر دوں، آپٹیکل ایلوژن ایک پوری دنیا ہے۔ اب نام لے لیا اس لیے اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے اشارہ کرتا چلوں کہ قرآن کریم جب کہتا ہے تبیانا لکل شے، کہ ہر شے کا بیان ہے، تو پھر ہر شے کا بیان ہے۔ لیکن اس بیان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن آ کر آپ کو فزکس پڑھائے گا، قرآن آ کر آپ کو کیمسٹری پڑھائے گا، قرآن آ کر آپ کو اکنامکس پڑھائے گا، سائیکالوجی، سوشیولوجی، یوں نہیں ہے۔ بلکہ ہم نے جب تک قرآن کو امام قرار نہیں دیا اور قرآن سے ان مطالب کا استخراج کرنے کے لیے خود کو زحمت میں نہ ڈالا، تب تک قرآن ہمارے اوپر اپنی ہدایت کے راستوں کو کھولتا نہیں ہے۔ لہذا قرآن اشاروں میں بات کرتا ہے، بہت سارے اشارے ہیں۔ قرآن میں
جو سب سے پہلے کہیں آپٹیکل ایلوژن کی بات کی گئی ہے، اشارہ ہے۔ وہ اشارہ کہاں ہے؟ وہ اشارہ موجود ہے اس وقت کہ جب حضرت موسیٰ کا مقابلہ اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ فرعون نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے کروایا۔ اب وہاں پر قرآن فرما رہا ہے کہ جب جادوگروں نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو یہ ان کی قدرت میں نہیں تھا کہ وہ اپنی ان رسیوں کو سانپ میں تبدیل کر دیتے۔ یہ جادو کی قدرت نہیں ہے۔ کوئی جادوگر، کوئی انسان یہ کام انجام نہیں دے سکتا کہ رسی کو سانپ میں تبدیل کر دے۔ لیکن اس کے مقابلے پر حضرت موسیٰ نے جس وقت اپنا عصا پھینکا تو معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو اصلاً کیفیت کو تبدیل کر رہا ہے، ماہیت کو تبدیل کر رہا ہے، وہ عصا خود اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان میں فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ان کی پھینکی ہوئی رسیاں سانپ نہیں بنی تھیں لیکن سانپ دکھائی دے رہی تھیں، جسے آپ اور میں نے ایک زمانے میں آنکھوں کا دھوکہ کہا۔ اسی کا اگر انگلش ٹرانسلیشن کریں گے تو آپٹیکل ایلوژن خود بخود آپ کے اور میرے سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ 1400 سال پہلے قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو امام بنا کر یعنی اپنے آگے قرار دیا ہوتا، ہم الٹ چل رہے ہیں۔ ہم پہلے سائنس میں ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر قرآن کو سائنس سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی سائنس کو قرآن کے سانچے میں ڈھال کر دیکھیں کہ میچ کر رہی ہے یا نہیں، اس کے پیچھے ہے یا نہیں۔ لہذا جب تک ہمارا اصول الٹ رہے گا تب تک ہم ہدایت کے ان مقامات کو درک نہیں کر سکتے۔ لہذا تمام علوم کو قرآن نے کہیں نہ کہیں بیان فرمایا۔ اب ہمارے یہ جتنے بھی اعضاء ہیں، چونکہ ان کے اندر اس قسم کی اشتباہات اور شک اور شبہ کی گنجائش موجود ہے، گرچہ نہ کرے لیکن گنجائش پھر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے ہماری عقل بہت سارے مقامات پر دھوکہ کھانے کی گنجائش رکھتی ہے۔ لہذا ہمارا جتنا بھی شعور اور ادراک آمادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر یہ گنجائش باقی رہتی ہے کہ جس کے اوپر اختلاف مزاج خود ایک اور مسئلہ ہے کہ جس کا نتیجہ خود بخود اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن جب تک یہ اختلاف علمی فضا میں رہتا ہے، رحمت رہتا ہے۔ اگر علمی فضا سے باہر نکل جائے تو پھر یہی اختلاف افتراق میں تبدیل ہو جاتا ہے، جو سوائے زحمت اور مصیبت کے کوئی اور شے نہیں ہے۔ لہذا جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارشاد فرماتے اختلاف امتی رحمہ، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ پر پیغمبر اپنی امت کے درمیان لڑائی جھگڑے کو رحمت سے تعبیر کر رہے ہوں، بلکہ اس سے مراد اختلاف سے کیا ہے؟ وہ مختلف الآراء ہونا، سوچ اور فکر کے زاویوں کے اندر وہ اختلاف کہ جس کا نتیجہ علم کی ترقی ہے۔ یہ اختلاف یہاں تک رحمت ہے۔ یہ افتراق میں کب تبدیل ہوتا ہے؟ جب علم کی فضا سے باہر نکل کر انسان تعصبات میں مبتلا ہو جائے، انسان لذات و شہوات میں مبتلا ہو جائے، ذاتی اغراض، ذاتی منافع، یہ ساری چیزیں جیسے ہی داخل ہوتی ہیں، یعنی کیا؟ ہر غیر علمی وجہ، علم کی وجہ کو چھوڑ کر کوئی بھی غیر علمی وجہ لے آئیں گے، اس کا نتیجہ خود بخود افتراق کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ اختلاف کا نتیجہ کبھی بھی تکفیریت پر ختم نہیں ہوتا۔ جہاں پر بھی فضا اختلاف علمی کی رہتی ہے، اس کی سب سے بڑی علامت تحمل ہے، برداشت ہے۔ لہذا فقہا کے درمیان میں اختلاف آراء ہے، اسی بنا پر اختلاف فتویٰ بھی ہے۔ اب یہ اختلاف آراء اور اختلاف فتویٰ یہ بنیادی طور پر خود رحمت ہے۔ کیوں رحمت ہے؟ اس لیے کہ فقہا کے درمیان میں یہ اختلاف ہمیشہ معصوم کی ضرورت کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ کم ترین فائدہ اس کا یہ ہے، کم ترین فائدہ یہ ہے کہ جب فقہا کے درمیان میں اختلاف ہوتا ہے تو فطرتاً انسان امام کی ضرورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ اگر علماء میں یہ مثلاً ہم کہہ دیں کہ علماء میں اختلاف ہونا بند ہو جائے تو شاید ہم زمانے کے امام کو یاد بھی نہ کریں۔ لہذا اس اعتبار سے یہ اختلاف رحمت ہے۔ لیکن اکثر ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ مولانا بالآخر حکم خدا تو ایک ہے، تو ہم کیا کریں؟ آپ کا کام حکم خدا تک پہنچنا نہیں ہے، یہ کام تھا مجتہد کا۔
اس لیے اس اعتبار سے یہ حکم خدا کے مطابق ہے یا نہیں، وہ وہاں تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا، اس کا ذمہ دار وہ ہے۔ آپ کی اور میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ جس کو ایک دفعہ مجتہد مان لیا اور جب تک اس کا فاقد شرائط ہونا ثابت نہیں ہوتا، چپ چاپ اس کے فتوے پر عمل کریں۔ اس سے زیادہ میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے تو مجتہد بن جائیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر قابلیت ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو پھر آپ پر واجب ہے کہ آپ جا کر مجتہد بن جائیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، آپ پر مجتہد بننا واجب نہیں ہوا، تو پھر آپ کے اوپر تقلید واجب ہے، چپ چاپ تقلید کریں، یہاں سے دوسری کو نظر نہیں ہے۔ لہذا دین بالاصالہ تقلید پر مجبور نہیں کرتا۔ ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ میں اجتہاد کر کے، میں قرآن اور روایات و تمام کے تمام ان علوم میں مہارت کر کے حکم خدا تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اس پر مجتہد بننا واجب ہے۔ اور ہر وہ آدمی جو سمجھتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اس پر تقلید، تیسرا کوئی راستہ نہیں، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، وہ پھر کبھی اور انشاءاللہ اس کو۔ اب علماء کے درمیان میں یہ فتاوے کیوں؟ اس لیے کہ انڈسپنسیبل ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے سورسز جتنے بھی ہیں نالج کے، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل ہے۔ واحد سورس آف نالج جس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، اسے وحی کہتے ہیں۔ وہی وہ واحد سورس ہے کہ جس کے اندر کوئی بھی اختلاف کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا غور کیجیے گا، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہدایت کے دروازوں کو جس وقت کھولنا چاہتا ہے، تو قرآن کے راستے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے، چونکہ ہم مختلف المزاج ہیں، چونکہ ہم مختلف الآراء ہیں، چونکہ ہمارے اندر یہ صلاحیت مختلف انداز سے پائی جاتی ہے کہ ہم مختلف انداز سے چیزوں کو درک کرتے ہیں، لہٰذا ہماری ہدایت کے راستے کو اللہ نے تدبر اور تعقل کے ذریعے سے قرار دیا ہے۔ لہذا دو باتیں ہیں جو قرآن اپنے پڑھنے والوں سے ڈیمانڈ کرتا ہے۔ یہ دو باتیں اپنے ذہن میں بیٹھا لیں، یہ دو وہ باتیں ہیں جو قرآن نے چاہی ہیں۔ قرآن اپنے پڑھنے والوں سے کیا چاہتا ہے؟ پہلا، سورہ مبارک مزمل کی آخری آیت میں فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کتنا قرآن پڑھیں؟ جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔ البتہ یہ قرآن کی اپنی مظلومیت کا مقام بھی ہے ایک جانب سے، وہ کتاب جو ہماری ہر طرح کی فلاح اور کامیابی کو گارنٹی کر رہی ہے، وہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ۔ جس کتاب کو ہمیں ہر وقت پڑھنا چاہیے، جس کتاب کو ہمیں اپنا امام بنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، وہ ہم سے اور آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ کہ جتنا آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے۔ اتنی عظمت کی کتاب ہونے کے باوجود بھی کیا کہہ رہی ہے؟ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ، جتنا آسانی کے ساتھ۔ لہذا اصل مکتب تشیع اور ایک مکتب اسلام اور مکتب قرآن میں ایسی کثرت تلاوت کہ جو بغیر تدبر کے ہو وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جتنا میسر ہو، جتنا تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہو، اتنا قرآن پڑھ لو۔ آپ ایک صفحہ پڑھ سکتے ہیں، ایک پڑھ لیں، آدھا پڑھ سکتے ہیں، آدھا پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ سکتے ہیں تو ایک آیت پڑھ لیں۔ اب اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ جی میرے پاس ایک آیت پڑھنے کا بھی وقت نہیں ہے مثلا، تو پھر اپنے لیے خود فیصلہ کرے امت قرآن کہلانے کا مستحق ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو ہمارے نوجوانوں کے لیے ٹیکنالوجی نے بہانے بھی سارے ختم کر دیے۔ ہمارے اور ہمارے بزرگوں کے پاس کم از کم ایک بہانہ یہ تھا کہ قرآن پڑھنے کے لیے قرآن اٹھانا پڑے گا، اور کتابت قرآن کو ہاتھ لگانے کے، مصحف کو ہاتھ لگانے کے لیے، کتابت قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کی شرط۔ تو ہمارے پاس تو چلو ایک بہانہ تھا، کون بار بار وضو کرے، لیکن ٹیکنالوجی نے آ کر یہ بہانے بھی ختم کر دیے۔ آج جو آپ کی اسکرین کے اوپر قرآن نظر آتا ہے، چونکہ یہ کتابت قرآن نہیں کہلاتا اور نہ لفظ قرآن کو ہاتھ لگ رہا ہوتا ہے، لہٰذا قرآن پر آئے، یہ اسکرین پر آئے ہوئے قرآن کو بغیر وضو چھونے کا مسئلہ اصلا آپ چھو نہیں سکتے اگر ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جائے تو، لہذا وہاں پر وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کے ادب میں تو وضو ہے، شرط نہیں ہے، لہذا باوضو ہوں تو بہتر، نہ ہوں تب بھی پڑھا جا سکتا۔ ثانیاً ترجمہ، اب وہ بھی آپ کی اسکرین پر آ جائے گا۔ ثالثاً اب آپ کو کتاب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے،
وہی موبائل کے جس کو آپ گھنٹوں اپنی نظروں میں سجا کر رکھتے ہیں، کوئی ایک آدھ ایپ اگر قرآن کی ایسی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں جو روزانہ ایک آیت ترجمے کے ساتھ آپ کی زحمت کے بغیر خود ہی اسکرین پر لے آئے، تو یہ سارے مسائل حل ہو گئے نا۔ اب اتنی فیسیلیٹیشن کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ جی میں ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا، تو پھر خود غور کرے کہ آیا امت قرآن کہلانے کا حق رکھتا ہے یا نہیں۔ تو ایک آیت اگر پڑھ سکتے ہیں کم از کم پڑھیں، لیکن یہ ایک آیت بھی کیسی پڑھنی ہے؟ فرمایا افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن کے اندر تدبر، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ لہذا قرآن کی کل 2 ڈیمانڈز ہیں۔ پہلی ڈیمانڈ کیا ہے؟ جتنا پڑھ سکتے ہو آسانی سے اتنا پڑھو۔ دوسری ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہ جو بھی پڑھ رہے ہو وہ غور و فکر کے ساتھ پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو، سوچو تو صحیح پڑھ کیا رہا ہوں۔ لہذا میں نے ابھی عرض کیا کہ خود مکتب قرآن ایسی کثرت تلاوت کے جو بغیر تدبر کے ہو اسے پسند نہیں کرتا۔ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ خود قرآن کہہ رہا ہے تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ اب یہ جو ہمارے اور آپ کے ہاں ایک فضا قائم ہو گئی ہے، جو ہمیں اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ شاید یہ ختم قرآن یعنی قرآن کے ختم کرنے کا کوئی ایسا ثواب ہے کہ جو پتہ نہیں حاصل کرنا بہت کوئی مشکل کام ہے، لہذا ہم اپنا پورا زور لگا رہے ہوتے ہیں ختم قرآن پر، جبکہ ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ فضا ہمارے ہاں کی فضا نہیں ہے، یہ باہر سے آئی بھی فضا ہے۔ ان کی مشکل یہ ہے بنیادی طور پر کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگ قرآن سمجھ کر پڑھیں، تو وہ اپنی عوام کو قرآن کے تدبر اور تفکر سے چونکہ دور رکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اتنا ختم قرآن پر زور دیا، اتنا ختم قرآن پر زور دیا کہ حتیٰ ان کو راضی کر لیا اس بات پر بھی کہ بھئی ایک پوری رات میں قرآن ختم کریں گے۔ پوری رات کھڑے ہو کر بیچارے پوری رات میں قرآن ختم کرتے ہیں، نہ پڑھنے والے کو کچھ سمجھ میں آتا ہے نہ سننے والوں کو کچھ سمجھ میں آتا ہے، اور بڑے افتخار کے ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں جی کل رات ہم نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا۔ تو کبھی اگر ہم سے کوئی کہتا تو ہم تو پوچھتے ہیں اس سے کہ یہ تم سے کب کہا قرآن نے؟ کوئی ایک آیت لا کر دکھا دو جو یہ کہہ رہی ہو اے ایمان والوں ایک رات میں قرآن ختم کرو۔ کوئی ایک کتاب آیت ایسی لا کر دکھا دو جو یہ کہہ رہی ہو کہ اے ایمان والوں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھو بغیر سمجھے۔ تو ہم نے تو آپ کو آیات سنا دی، قرآن کہہ رہا ہے تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ اب یہ جو سمجھ کا دروازہ بند کر رہے ہیں ان کی مشکل یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جس دن ان کی عوام نے قرآن سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیا تو قرآن بتا دے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے۔ قرآن کی اللہم صلی علی محمد محمد اجل فرج۔ قرآن کے اپنے اسماء اور صفات میں سے ایک اسم کیا ہے؟ الفرقان۔ قرآن کو فرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ فرقان کا معنی ہی وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت۔ یہ قرآن کا کام ہے، قرآن فرقان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قرآن فرقان کب بنے گا؟ یہ قرآن فرقان اس وقت بنے گا جب کوئی اس کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دے گا۔ لہٰذا ہر قدم پر قرآن فرقان بن رہا ہے، صرف تھوڑی سی سمجھ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی تدبر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سمجھ کر، ہم کہتے ہیں پورا قرآن بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4-5 آیتیں ہی غور سے پڑھ لو گے تو حق و باطل کا فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ لہٰذا زیادہ قرآن نہ پڑھو، تھوڑا سا قرآن پڑھ کر آیے تطہیر پڑھو، اور ایک مرتبہ اپنے علماء سے جا کر سوال کرو کہ یہ اہل بیت کون ہیں کہ جن کی طہارت کا ارادہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہوا ہے۔ زیادہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دفعہ آیت ولایت جا کر پڑھ لو۔ اور میں تو اپنے بچوں کو اکثر یہ کہتا ہوں کہ آیت ولایت کا اتنا پنجتنی ایڈریس رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ کوئی پنجتن کا ماننے والا ہو تو آیت ولایت کا ایڈریس کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ لہٰذا اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ آیت ولایت 5ویں سورہ کی 55ویں آیت ہے، سورہ نمبر 5 ہے، آیت نمبر 55 ہے۔ تو اگر آپ کو 5 کا عدد یاد رہا تو انشاءاللہ آیت ولایت کا ایڈریس آپ کبھی بھی
نہیں بھولیں گے. اب آیہ ولایت کو ایک مرتبہ ترجمہ کر کے جا کر پڑھ لو. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو اب آیہ ولایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے تمہارے ولی صرف 3 ہیں. صرف 3 ولی ہیں. صرف 3 ولی ہیں. اب 3 ولی کا معنی کیا؟ جب اللہ ولی ہے تو لا الہ الا اللہ ہے، رسول ولی ہے تو محمد الرسول اللہ ہے. اب یہ تیسرے پہ آ کے ٹھہر کیوں جاتے ہو؟ پھر الٹا ہمارے بچوں سے سوال کر رہے ہو کہ تمہارے کلمے میں اضافہ کس نے کیا؟ اب اگر تم سے کوئی سوال کرے تو آیت کا ایڈریس دے کر یہ کہنا کہ جاؤ اپنے مولانا سے یہ پوچھ کر آؤ تمہارے کلمے میں سے کمی کس نے کی ہے. اس لیے کہ قرآن. اور پھر ہم ایسے کو بحث ہی نہیں ہے. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تیسرا ولی کون ہے. ہم یہ بحث ہی نہیں کر رہے فعلاً. تو بھائی جس کو مرضی چاہے بنا لو، یہ بحث ہی نہیں ہے. ہم اس سے کوئی بحث نہیں ہے. لیکن تیسری ولایت لے کر تو آؤ کلمے میں. اب جب تیسری ولایت لے کر آؤ گے، اچھا اللہ نے نام نہیں لیا، تمہارے لیے بھی گنجائش چھوڑ دی ہے، ہمارے لیے بھی گنجائش چھوڑ دی ہے. یہ بحث ہی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کون ہے یہ تیسرا ولی؟ مجھے نہیں پتا. واقعاً خدا واقعاً کبھی انسان غور کرے، قرآن کی فصاحت اور بلاغت واقعاً عجیب ہے. تیسرا ولی کون ہے؟ اللہ نے نام نہیں بتایا. کیا کہا؟ کون ہے یہ؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. پھر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. ہم اس بحث سے بھی نہیں کرتے کہ نماز پڑھی، رکوع میں زکوٰۃ دی نہیں دی، زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، رکوع سے کیا مراد ہے. ان ساری بحثوں کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا جو دل چاہے مطلب لو. لیکن یہ الذین آمنوا کا مطلب تو تبدیل نہیں ہو سکتا نا. الذین آمنوا کا تو بڑا سیدھا سیدھا سا مطلب ہے کہ جو ایمان لایا. اب یہ جو ایمان لایا اس میں اللہ نے کہیں قید نہیں لگائی کہ بچوں میں پہلے لایا، بوڑھوں میں پہلے لایا، مردوں میں پہلے لایا، خواتین میں پہلے لایا. کوئی قید نہیں ہے. سیدھی سیدھی سی روایت ہے. اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور ایمان لانے والا ولی ہے. اب آیت کی ترتیب کے اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے جو ایک چھوٹی سی بات سمجھ میں آتی ہے اگر ذرا سا انسان تدبر کر لے، وہ یہ ہے اگر یہ الذین آمنوا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ابھی ایمان نہیں لایا اور کوئی مومن اس سے پہلے ایمان لے آیا، یعنی یہ جس کو آپ ولی بنانے جا رہے ہیں، اگر اس سے پہلے کوئی ایمان لے آیا اور یہ خود ایمان نہیں لایا ابھی تک، تو ایک مشکل پیدا ہو جائے گی. وہ مشکل کیا ہوگی کہ ولی ابھی مسلمان نہیں تھا اور ولی کو ولی ماننے والا وہ مسلمان ہو گیا. تو مشکل ہو جائے گی نا. یہ مرحلہ وہ ہو جائے گا کہ جہاں پر کسی مسلمان کا ولی کوئی غیر مسلم کوئی ایمان نہ لانے والا ہو جائے گا. یہ تضاد ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی مومن کا ولی کسی ایسے کو بنائے کہ جو ایمان نہ لایا ہو. یہ اصلاً ممکن نہیں ہے. یہ اصلاً امکان نہیں ہے نا. کیونکہ خدا کبھی بھی کسی ایسے کو ولی نہیں بنا سکتا کسی ایسے کا کہ جو خود مومن ہو لیکن اس کا ولی غیر مومن ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا مومن کے ولی کو غیر مومن قرار دے. لہذا اب عقل مجبور ہے یہاں پر یہ سمجھنے پر کہ جو بھی ولی ہے ایمان پہلے وہ لے کر آئے گا، اس کا ایمان پہلے ہوگا. تو اب جا کر تاریخ میں دیکھ لو کہ پیغمبر کے بعد سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے. سب سے پہلے. اب یہ بچے بڑے بوڑھے جوان مرد عورت کی بحث چھوڑو. آیت صرف یہ بتا رہی ہے کہ جو بھی یہ ولی ہے وہ ایمان لانے والا ہے. عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ باقی سارے مومنین کا ولی ہے تو کم از کم سب سے پہلے ایمان لانے والا ہونا چاہیے. تو تاریخ جا کر دیکھ لو. علی کے علاوہ کوئی اور ولی مل جائے تو ہمیں بھی لا کر دکھا دینا. اور اگر یہی موقع، میں حیران ہوں بصیرت جناب حضرت ابو طالب پر، گرچہ ایمان رکھتے ہیں اور اگر ایمان نہ رکھتے ہوتے تو دعوت ذی العشیرہ میں کبھی وہ مقام آتا ہی نہیں کہ تبلیغ رسالت کا آغاز ہوتا. یہ حرکت جناب ابو طالب کی یہ بتا رہی ہے کہ ابو طالب ایمان رکھتے ہیں لیکن ابھی ایمان کا اظہار کیوں نہیں کر رہے. شاید ابو طالب جانتے ہیں آج کی محفل میں ولی کا انتخاب ہونا ہے، پہلے ولی انتخاب ہو جائے.
لہذا عزیزان من، قرآن اس لیے ہمیں دعوت دے رہا ہے کس کی طرف؟ تدبر اور تفکر۔ ایک مرتبہ قرآن میں تدبر اور تفکر کی راہ کھل جائے تو خود بخود قرآن میں ہدایت اور قرآن سے اس سارے کے سارے سلسلے کی کہ جو قرآن تبیانا لکل شیء کہہ رہا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، ہدایت دینا چاہتا ہے، رشد و تکامل دینا چاہتا ہے، یہ ساری کی ساری راہیں خود بخود کھل جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے لیے جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے تدبر اور تفکر سے، غور و فکر کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچنا ہے۔ صرف ایک مقام عرض کروں گا اور پھر تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ خود قرآن کے اندر اس تدبر اور تفکر کا بنیادی ترین مرحلہ کیا ہے۔ مثلا عام طور پر اگر ہمارا جوان بھی آ کر ہم سے کبھی کبھار سوال کرتا ہے کہ مولانا یہ جو قرآن میں تدبر اور تفکر، افلا تعقلون، تعقل کا مرحلہ ہے، تو قرآن میں تدبر اور تفکر کیا کرنا ہے؟ مثلا خود ایک آیت کے اوپر غور و فکر، سب سے بنیادی اور آسان ترین مرحلہ یہ ہے کہ انسان الفاظ قرآن میں غور کرے۔ یہ بالکل بنیادی ترین مسئلہ ہے، الفاظ قرآن میں غور کرے۔ جبکہ اس بات کو بھی اب ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو الفاظ ہے یہ انتقال معنی کی دنیا میں ایک بہت ہی ضعیف، محدود اور ناقص ذریعہ ہے۔ انتقال معنی، ٹرانسفر آف نالج ایک مرحلہ ہے، مختلف طریقوں سے انتقال معنی ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے ٹرانسفر آف نالج کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک موڈ آف ٹرانسفر آف نالج الفاظ۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ جو الفاظ کے محتاج، ہمیں اور آپ کو الفاظ کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ الفاظ کے اندر سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ ناقص ہے۔ کیوں ناقص ہیں؟ اس لیے ناقص ہیں کہ بہت کچھ ایسا ہے جو الفاظ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتے، الفاظ نہیں بیان کر سکتے کبھی بھی۔ میں نے بہت جگہوں پہ مثال دی ہے، بعض اوقات تو مجھے بھی یہ شک ہونے لگتا ہے کہ میرے اکثر سامعین کو شاید زبانی یاد ہو گیا ہو، لیکن بعض چیزیں دہرانے میں حرج نہیں۔ الفاظ بہت کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ مثلا الفاظ کبھی بھی ذائقے، 4 بنیادی ذائقے ہیں جس سے آگے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ 4 بنیادی ذائقے، میٹھا، کھٹا، نمکین اور کڑوا، یہ 4 بنیادی ذائقے ہیں۔ ان 4 بنیادی ذائقوں سے آگے انسان کے پاس الفاظ نہیں ہیں ذائقے کو بیان، لہذا کئی چیزیں میٹھی ہیں۔ مثلا حلوہ بھی میٹھا ہے، گلاب جامن بھی میٹھی ہے، مثلا سیب بھی میٹھا ہے یا آم بھی میٹھا ہے۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب سب میٹھے ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ ہیں تو سبھی میٹھے، فرق کیا ہے؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھئی آم کا کیا ذائقہ ہوتا ہے؟ آم کی طرح۔ کھجور کا کیا ذائقہ ہے؟ کھجور کی طرح۔ کسی بھی شے کا ذائقہ آپ بیان، اصلا بیان کرنے والی شے نہیں ہے ذائقہ، لہذا جب تک آپ کسی چیز کو چکھ نہیں لیتے تب تک آپ کو اس کا ذائقہ سمجھ میں۔ اسی طرح سے انسان رنگ کو بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ نیلا رنگ کیا ہوتا ہے، دکھا سکتے ہیں بتا پیلا کیا ہوتا ہے، دکھا سکتے ہیں لیکن بتا۔ یہ ہمارے بنیادی حص سے درک شدہ علم اور الفاظ کے درمیان میں فاصلہ ہے، محدود ہے۔ اپنے مطلب سے، جو اس کا اپنا معنی ہے، اس سے آگے کچھ اور بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک ہی لفظ ہے، مختلف کانٹیکسٹ میں مختلف معنی دینا شروع کر دیتا۔ ایک کوما آگے پیچھے کر دیں، پوری عبارت کا معنی تبدیل ہو جائے گا۔ مثلا اگر یہاں پر عبارت لکھی ہوئی ہو روکو مت جانے دو، تو اگر آپ نے کوما ذرا جلدی پڑھ لیا تو ہوگا روکو مت جانے دو، اور اگر آپ نے ذرا سا سانس بعد میں لے کے پڑھ لیا تو بن جائے گا روکو مت جانے دو۔ 180 ڈگری، ایک ہی لفظ ہے، 2 مختلف معنی، 2 مختلف کانٹیکسٹ میں۔ یہ محدودیت ہے، اعتباری ہے۔
الفاظ کی تبدیلی سے معنی تبدیل، لہذا آپ کسی بھی زبان میں کہہ دیں معنی وہی رہے گا. پانی کہیں تب بھی وہی ہے، واٹر کہیں تب بھی وہی ہے، آپ کہیں تب بھی وہی ہے، ماں کہیں تب بھی. یہ سارے کے سارے پرابلمز ہیں لفظ کے. لیکن اب آپ غور کیجئے گا، اس سارے پرابلم میں نے عرض کیا نا آپ سے کہ ہمارا جو سورس آف نالج ہے اس کے اندر پرابلمز ہیں. لہذا جب ہم اس پرابلمیٹک سورس سے لے کر آگے بڑھ رہے ہوتے چیزوں کو تو وہ پرابلم باقی رہتا ہے، لہذا اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا. لیکن جیسے ہی الفاظ کی دنیا سے نکل کر آپ حس کے مرحلے پر آتے ہیں نسبتاً اختلاف کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہذا سب کو نیلا رنگ نیلا ہی دکھائی دے گا، پیلا رنگ سبھی کو تقریباً پیلا ہی دکھائی دے گا، مگر یہ کہ کسی کے ساتھ کوئی مرض لاحق ہو جائے، مثلاً کوئی کلر بلائنڈ ہو جائے. اب غور کیجئے گا، اگر کہیں پر کوئی ایک حس بھی فاقد ہو رہی ہو تو الفاظ کے ذریعے سے سمجھانا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید میرے ہی اپنے ذہن میں کوئی جگہ ایسی رہ گئی ہو کہ میں نے خود غور نہ کیا ہو اور کوئی امکان پیدا ہو، ورنہ ابتدائی طور پر اگر انسان بات کرے تو شاید بہت ساری چیزیں ناممکن ہیں. اور پھر اگر کوئی کوشش کرے، مثلا کسی کو بغیر چکھائے ذائقہ بتانا ہو، کسی نابینا کو کوئی چیز سمجھانی ہو، تو پھر اردو کا محاورہ ہے ٹیڑھی کھیر کا. یا عام طور پر ہمارے بزرگان تو جانتے ہیں، میں بزرگوں کی خدمت میں جسارت نہیں کر رہا، ہمارے بچے تو ویسے ہی اردو زبان سے فارغ ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو تو محاورہ پرووربز اردو کے اب ضرب المثل وغیرہ ویسے ہی یاد نہیں ہو، جو رہ گئی ہوں گی اس کا بھی معنی نہیں پتہ ہوگا. لیکن چونکہ میرے موضوع سے مرتبط ہے ہلکا سا، اس لیے تیزی سے بیان کرتا ہوا چلو. ٹیڑھی کھیر بنیادی طور پر کیا ہے؟ ٹیڑھی کھیر بنیادی طور پر ایک نہ سمجھ میں آنے والی بات کو ٹیڑھی کھیر کہا جاتا ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے جو واقعہ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے، واقعہ کا ہونا ضروری نہیں ہے سچا، لیکن بیان یہ کیا جاتا ہے کہ کسی نابینا شخص نے کہیں پر کھیر کی جب خوشبو کو سونگھا تو پوچھا بھائی کیا پک رہا ہے؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب کھیر پک رہی ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا وہ سفید رنگ کی ہوتی ہے. اب نابینا کو سفید رنگ سمجھانا ناممکن ہے. وہ حافظ صاحب نے پوچھا بھائی سفید رنگ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا حافظ صاحب وہ جیسا بگلا ہوتا ہے. اب لازمت ہے حافظ صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ بگلا کیسا ہوتا ہے، تو انہوں نے پوچھا بھائی بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو بگلا کیسا ہوتا ہے یہ کیسے بتایا جائے؟ تو آخری کام انہوں نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا ٹیڑھا ویڑھا کر کے رکھا کہ حافظ صاحب ٹچ کر کے دیکھ لیں کہ تقریباً بگلا کیسا ہوتا ہے. اب جب حافظ انہوں نے ہاتھ ٹیڑھا کیا اور حافظ صاحب نے ہاتھ سے چھو کے اندازہ لگایا تو انہیں پتہ لگا کہ اتنا ٹیڑھا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا نا بھائی نا، اتنی ٹیڑھی کھیر ہم سے کرنا کیا تھا کہ تھوڑی دیر حافظ صاحب کو ٹھہرا کر کھیر تھوڑی سی چکھا دی جاتی تو حافظ صاحب کو پتہ لگ جاتا کہ کھیر کیا ہوتی ہے. لیکن یہاں جو مقصد سمجھانے کا ہے وہ یہ کہ اگر حس میں کہیں ذرا سا فاصلہ پیدا ہو جائے تو الفاظ کے اندر قدرت نہیں ہے معنی کو پہنچانے کی. جبکہ ابھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ خود ہماری حس بھی بعض اوقات دھوکہ کھانا، اشتباہ اور شبہ میں پڑنے کی اس کے اندر گنجائش موجود. ان تمام کیفیات کے ساتھ اگر انسان یہ ادعا کر رہا ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے خدا تک پہنچ جائے گا اور خدا کو دریافت کر لے گا تو خود اس سے بڑا دھوکہ انسان کے لیے کوئی اور نہیں ہو سکتا. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اور انسان کے درمیان جس چیز کو واسطہ رکھا ہے وہ ایک ایسا واسطہ ہے کہ جس میں نہ معنی کا اختلاف پیدا ہوتا ہے نہ سمجھ کا اختلاف پیدا ہوتا ہے. وہ واسطہ جو بین عبد و رب ایجاد ہوتا ہے
اور خدا چونکہ چاہتا ہی یہ ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، تو وہ واحد واسطہ وحی کا واسطہ ہے۔ خود وحی ایک ایسی سینس کا نام ہے کہ جو سوائے معصوم کے کسی اور میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اگر ہم کبھی کسی ایکسٹرا سینس کی بات کریں تو یہ فرق معصوم میں اور غیر معصوم میں ہے۔ لہذا اسی فرق کو بیان کرنے کے لیے قرآن نے 2 مقامات پر پیغمبر سے کہا، قل اے حبیب کہو ان سے، انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ دیکھیے اگر پیغمبر نے صرف بشریت کو پہچانا ہوتا تو مثلکم کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ مثلکم کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے۔ اگر صرف بشریت کو پہنچانا ہوتا تو کہتے انا بشرن، میں بشر ہوں، مثلکم کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مثلکم کہنا ہی یہ بتا رہا ہے کہ ظاہر بشریت شاید ایک جیسی ہو لیکن کوئی نہ کوئی فرق ضرور ہے۔ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ جیسا ہی کافی تھا، لیکن وہ فرق بھی پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے کہا بیان کرو جو معصوم اور غیر معصوم میں ہوتا ہے۔ فرمایا انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں، فرق یہ ہے کہ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے۔ یہ وحی کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ جس کے اندر وحی کو حاصل کرنے کی سینس ہو وہ اور ہوتا ہے، اور جس کے اب غور کیجئے گا ہماری ایک ادنا مرحلے پر، ادنا بہت، یہ جو ہماری حواس خمسہ ہیں یہ بہت ادنا مرحلے کے سینسرز ہیں۔ اس ادنا مرحلے کے سینسرز میں اگر کوئی چیز ہماری بند ہو جائے تو ہم سمجھا نہیں سکتے۔ نابینا کو رنگ نہیں سمجھا سکتے، جس کی حس سے ذائقہ ختم ہو جائے اسے آپ ذائقہ کبھی، جس کی ناک خراب ہو جائے اسے خوشبو، جس کے کان خراب ہوں اس کو آواز کبھی نہیں سمجھائی جا سکتی۔ تو اب یہ بتاؤ کہ جب ہمارے اندر حس خراب ہو جائے تب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، جو حس اللہ نے ہمیں عطا ہی نہیں کی ہے وہ ہمیں سمجھ میں کیسے آ سکتی ہے؟ لہذا اس مرحلے کو، یہ جو خدا کہہ رہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کل میں نے اشارہ کیا تھا ہمارا شعور اپنے آپ کو وسعت دے سکتا ہے، لیکن اس وسعت شعور کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جس مرحلے میں ہماری حس ہے ہم اسی مرحلے میں اس سے مناسب کوئی ٹول درمیان میں رکھ کر اپنی اس حس کو ترقی دے سکتے ہیں۔ لہذا میری آنکھ بہت کچھ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اب جو نہیں دیکھ سکتی اسے کوئی سمجھا۔ لہذا اگر آج سے مثلاً کئی سو سال پہلے یہ بتایا جاتا کہ بھئی جراثیم ہوتے ہیں، مائکرو آرگنزمز کا ایک پورا جہان آباد ہے، تو کیا کہا جاتا؟ کہتے بھئی پاگل ہے، مجنون ہے، شاعر ہے، عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے۔ ایسی بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو دکھائی بھی نہ دے اور اس کا پورا جہان۔ لہذا اکثر ہمارے بچے مثلا قرآن جب اجنہ کی بات کرتا ہے، جن کی بات کرتا ہے، تھوڑا سا بیچارے ماڈرن ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ماڈرنیٹی دماغ پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے تو عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات کیا ہے، یہ بھی ہے کہ بھئی جن نہیں ہے، دکھائی نہیں دیتے، یہ کون سا عالم ہے؟ یہ جیسی باتیں آج آپ کر رہے ہیں 200 سال پہلے سائنس کے مقابلے پر یہی باتیں کی جاتی تھیں جب تک مائکروسکوپ دریافت۔ لہذا آپ بغیر مائکروسکوپ کے، بلکہ ابھی بھی اگر امتحان لینا ہو دیہات چلے جائیں، کسی بھی ان پڑھ اور جاہل آدمی کے جس کو مائکروسکوپک ورلڈ کے بارے میں نہیں پتا، اس کو جا کر جب آپ بتائیں گے تو کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا نا پاگل ہو گیا، یہ ایسی کون سا جہان ہے؟ لیکن ذرا سی اس کی آنکھوں پر آپ نے مائکروسکوپ لگایا اور جب اس نے اپنی آنکھوں سے جراثیموں کی اور مائکروسکوپک آرگنزمز کی ایک پوری دنیا دیکھی، جب دیکھے گا تب یقین آ جائے گا۔ لیکن دیکھنے کے لیے وہ چاہیے جو آنکھ کو مضبوط کر سکتا ہے، آنکھوں سے پوشیدہ ہے۔ اچھا میں اگر کسی کو یہ کہوں کہ مثلا جس کے پاس مائکروسکوپ آ گئی ہو اور جس کے پاس مائکروسکوپ نہ ہو، ان دونوں کے درمیان میں جس کے پاس ابھی مائکروسکوپ نہیں ہے اس کے پاس مائکروسکوپک ورلڈ کیا کہلائے گی؟ غیب۔ کیوں غیب کہلائے گی؟ اس لیے کہ اس کو دکھائی نہیں دے رہی۔ اور جس کے پاس مائکروسکوپ آ گئی وہ عالم الغیب کہلانا شروع ہو جائے گا۔ ایسے ہی ہے نا بھائی، جس کے پاس مائکروسکوپ آ گئی، چونکہ وہ دیکھ رہا ہے، اسے پتہ ہے، اسے نظر آ رہا ہے، تو یہ اس غیب کا عالم ہوا یا نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ جس کے پاس مائکروسکوپ نہیں ہے
وہ کیا کہلائے گا؟ اگر اس نے اس کی بات، مثلا ہم جو ابھی اکثر ہیں، ہم میں سے اکثر نے شاید کبھی اسکول کے زمانے میں کسی نے اگر کبھی مائکروسکوپ دیکھی ہو تو دیکھی ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی ہو کہ جس نے کبھی مائکروسکوپ نہ دیکھی ہو، لیکن آج سائنس کی ترقی کے بعد وہ یقین کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں بھائی سائنسدان کہہ رہا ہے تو صحیح ہے. ہاں، اسی کا نام ایمان ہے. اگر آپ کو سائنسدان پر یقین آ جائے گا، جو آپ نے نہیں دیکھا، نہیں جانتے، اسے بھی مان لیتے ہیں. بھئی یہی تو خدا پیغمبر کی نسبت چاہتا ہے. تم مائکروسکوپ کے اوپر صرف مائکروسکوپ کے فرق کی وجہ سے اسے تو عالم الغیب ماننے کے لیے تیار ہو، جبکہ تم نے دیکھا نہیں ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی جیسی قوت عطا کی ہے، اس کے بارے میں یہ شک کرتے ہو کہ اسے علم غیب کس نے دیا، جبکہ وحی کا دائرہ اس سے بہت زیادہ جدا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. آج کی دنیا میں ان کو سمجھنا، ان کو درک کرنا، اب جتنا طاقتور وسیلہ آپ کا ہوتا چلا جائے گا. مثلا جو مائکروسکوپک ورلڈ تک بیٹھا ہوا تھا، اس کو نینو ورلڈ کا سمجھ میں، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جب دنیا سمجھتی تھی بھئی اس سے نیچے حیات، آج نینو ورلڈ پہ جا کے، نینو لیول پر جا کر بھی حیات دریافت ہو گئی، ایک پورا جہان. اب ہمیں نہیں پتا اس سے آگے کیا ہے، ابھی ہمارے لیے وہ غیب ہے. جب ہمارے پاس اس سے متعلق ٹول آ جائے گا تو پھر ہم اس کے بھی. اسی طرح سے ہر ڈائمنشن میں آپ چلے جائیں، آنکھوں کی نسبت، دور کی نسبت، کانوں کی نسبت، ہر حس کی نسبت، اگر اس سے مطابق آپ کے پاس وسیلہ آتا چلا جائے تو خود بخود آپ اس جہان سے واقف ہوتے چلے جائیں. اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے کچھ حصے ایسی ہیں کہ جو حس کی دنیا میں رکھی ہے، انسان کو نہیں دی. حس کی دنیا ہے، مادی دنیا ہے، بعض حیوانات میں ان کو حس کرنے کی طاقت موجود ہے، لیکن اللہ نے انسان کو عطا نہیں کی. مثلا یہ جو آج ہم اور آپ جی پی ایس کے ذریعے سے راستے تلاش کرتے پھرتے ہیں، لوکیشن فائنڈر لگاتے رہتے ہیں، پھر اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، یہ حس اللہ نے ہم سے پہلے کس کو دی ہے؟ بعض حیوانات کو اللہ نے عطا کی. یہ حس بعض شہد کی مکھیوں کے اندر ہے، یہ حس بعض چونٹیوں کے اندر ہے. یہ یاد رکھیے گا، نہ ساری شہد کی مکھیاں، نہ ساری چونٹیاں، بلکہ نظام ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار جو ہم سے کہتا ہے کہ ان تمام چیزوں میں اللہ کی آیات ہیں سمجھنے کے لیے. ان کا ایک مطلب یہ ہے کہ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ نہ صرف قرآن میں بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے میں تدبر اور تفکر اور غور کرو. اب شہد کی مکھیوں میں ہر ایک کے پاس یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. صرف وہ مکھی جس کو لیڈر مکھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جب چھتے سے نکلتی ہے اور پھر اطراف میں جاتی ہے، کسی بھی ڈائمنشن میں جائے گی، جانے کے بعد مختلف جگہوں پہ چکر لگاتی ہے، پھولوں کو چیک کرتی ہے. یہ صلاحیت بھی صرف اسی میں پائی جاتی ہے کہ وہ اچھے اور برے پھولوں میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. ابھی سائنسدان یہاں تک پہنچے ہیں، ابھی یہ نہیں پتا سائنسدانوں کو، ابھی تک وہ یہاں تک نہیں پہنچے کہ اس کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں آتی کہاں سے ہیں. یہ تو پتہ لگ گیا کہ یہ دو صلاحیتیں. پہلی صلاحیت کیا ہے؟ پہلی صلاحیت یہ ہے کہ اپنے بل سے، اپنے چھتے سے نکل کر جہاں پر بھی جائے گی، جیسے ہی فوڈ سورس تلاش کرے گی، وہاں سے چھتے کا نزدیک ترین راستہ اسے خود بخود معلوم ہوتا ہے، خود بخود معلوم ہوتا ہے. اور اتنا پرفیکٹ معلوم ہوتا ہے، اتنا پرفیکٹ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ آ کر باقی مکھیوں کو وہ ایڈریس دیتی ہے تو اس کے اندر 1 سینٹی میٹر کی بھی غلطی نہیں ہوتی. اب چھتے سے نکل کر 3 ڈائمنشن نہیں ہے، یہ 6 ڈائمنشن ہے. شش جہات میں کس طرف جانا ہے، آگے پیچھے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، کہاں جانا ہے یہ بھی بتائے گی، وہاں سے کتنے فاصلے پر جانا ہے یہ بھی بتائے گی. اور میں نے عرض کیا 1 سینٹی میٹر کی بھی غلطی نہیں کرتی، بتا دیتی ہے کہ اتنی دور فوڈ سورس موجود ہے. یہ طاقت بھی اس کے اندر موجود ہے، اچھے اور برے کے درمیان میں فرق کرتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے اچھے پھول کون سے ہیں اور برے پھول کون سے ہیں. اس کے بعد جتنی بھی مکھیاں ہوتی ہیں ان کو اسے فالو کرنا ہوتا ہے. ان میں سے کسی کے اندر اللہ نے یہ سینس نہیں دی. اگر یہ لیڈر مکھی نہ ہو تو پوری کی پوری کالونی شہد کی مکھیوں کی نابود ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کیوں؟ راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے.
بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ان مکھیوں کو کبھی بھی ان کے لیڈر کے بغیر نہیں چھوڑتا، اور جسے لیڈر بناتا ہے اس کے اندر صلاحیت رکھتا ہے، نہ وہ راستہ گم کرتا ہے، نہ اچھے اور برے کی تشخیص میں غلطی کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کیسی نبوت سمجھ میں آئی ہے جو کبھی گھر کا راستہ بھول جاتا ہے، کبھی ہذیان کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کبھی نسیان کا شکار ہو رہا ہوتا ہے، کبھی شک شبہ خطا کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس پر جادو اثر کر رہا ہوتا ہے۔ یہاں مکھی کو اللہ تبارک و تعالی راستہ نہیں بھولنے دیتا، غلطی نہیں کرنے دیتا، جسے کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ کوئی غلطی کر سکتا ہے، اسے ہذیان و نسیان ہو سکتا ہے؟ لہذا دیدان من، قرآن جس کے حوالے کیا ہے اللہ نے، وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا، اور پیغمبر اپنے بعد قرآن جس کے حوالے کر کے گئے ہیں وہ بھی کبھی غلطی۔ اب چونکہ اللہ تبارک و تعالی مکھی کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، تو لہذا اللہ نے ان سے ایک مرحلے میں ضمانت کے ساتھ کہا جب یہ رس لے کر آتی ہیں تو ان کے پیٹ سے ایک شربت نکلتا ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں سے اس کے اندر کوئی ایسا زہریلا مواد آ جائے، کوئی کو کھا کر مر جائے۔ اگر کوئی ایک آدمی بھی کبھی بھی ایسا اتفاق ہو جائے کہ شہد کے اندر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جائے، قرآن زیر سوال آ جائے گا۔ لہذا سارے مسلمان مل کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ گارنٹی کیا ہے، لہذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی مکھی غلطی کرے۔ مولانا صاحب، شہد کھانے کے لیے تو تمہارا ایمان اس درجے پر ہے، لیکن جب اسی قرآن سے ہدایت لینے کی بات کرتے ہو تو پھر جس کے ہاتھ سے یہ قرآن لے رہے ہو وہ غیر معصوم کیسے قرار دے سکتے ہو؟ لہذا جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسئلہ ہے مکھیوں کا اور مرحلہ ہے شہد کا، کہ جس میں اگر ہمیں فرض کرے دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا ہو جو ساری زندگی شہد نہ کھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہ ہدایت کا نظام جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات خلق کی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر پروردگار یہ ہدایت کا نظام ان کے ہاتھ میں دے دے جو غلطی کرے۔ لہذا جہاں شہد کی مکھیوں کا مرحلہ تھا تو صرف اتنا کہا کہ اس کے اندر شفا ہے، لیکن جہاں پر ہادیوں کا مسئلہ تھا وہاں پر طہارت کو اس طریقے سے گارنٹی کیا کہ پھر کہا کہ میں ضمانت اس انداز سے لیتا ہوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ لہذا عزیزان من، ہمارا شعور جس وقت ترقی کرے گا، اب ہمیں اتنی سی بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ جہاں کہیں ہم اپنے شعور کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اسی سمت میں اور اسی سے مناسب وسیلہ ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو ہم سینس نہیں کر سکتے۔ جب ہم سینس نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ مادی چیز ہے ہمارے اندر، اللہ نے مکھیوں کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ نے چونٹیوں کے اور بہت سارے پرندوں کے اندر اللہ نے اس طرح کی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ نے ان کے اندر رکھ کر یہ بتایا کہ اگر خدا چاہتا تو ہمارے اندر بھی رکھ سکتا تھا، نہیں رکھا۔ اب جب نہیں رکھا تو اس سے متعلق ہر مرحلے پر ہم اگر اس کو درک کرنا چاہتے ہیں تو ہم وسیلے کے محتاج ہیں۔ لہذا ہمارے اندر جی پی ایس نہیں ہے، ہم کبھی بھی اپنے گھر کا راستہ سینس نہیں کر سکتے، ہم بھول جائیں گے، ذرا سا پیچیدہ ہو جائے بھول جائیں گے۔ لیکن اب ہم نے اس کی جگہ، ہمارے اندر سینس نہیں تھی لیکن مکھیوں کو دیکھ کر، چونٹیوں کو دیکھ کر، فلاں چیزوں کو دیکھ کر ہم نے بلاخر ڈیوائس بنا لیا۔ آج جی پی ایس ہمارے پاس موجود ہے، اور جی پی ایس کے ذریعے سے ہم کیا کرتے ہیں، آپ مثلا جہاں پر بھی کسی بھی پردیس میں چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، تو آپ جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں کی لوکیشن سیو کر لیں اور اس کے بعد آزادی کے ساتھ پھرتے رہیں۔ جب آپ تھک کر واپس اپنے علاقے گھر واپس جانا چاہتے ہیں، جیسے ہی آپ لوکیشن لگائیں گے وہ آپ کو راستہ بتا دیں۔ کل انشاءاللہ گفتگو کو یہیں سے آگے شروع کریں۔ ہمیں اعتماد ہے اس ڈیوائس کے اوپر جو ہم نے خود بنایا ہے کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا،
ہم نے جو لوکیشن سیو کر لی ہے یہ ہمیں منزل پر پہنچائے گا. تو پر یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا اپنے آپ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ مقرر نہ کرے. انسان کے کام صرف ذمہ یہ ہے کہ ایسے ہادی کو تلاش کرے جو اس کے اور خدا کے درمیان رابطہ ہو. جہاں انسان ایسے کسی ہادی سے متصل ہو جاتا ہے وہیں پر اس کے اندر یہ اطمینان آ جاتا ہے کہ اگر میں اس کی اقتداء میں موت تک بھی پہنچ جاؤں تب بھی وہ راستہ خدا تک ہی پہنچے گا. کربلا کا کم ترین کمال انسان کے اندر اسی مقام کو اس بات کرنا. کوئی سید الشہداء کے ساتھ ہو تو پھر موت معنی نہیں رکھتی. انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ پورا جہان کہ جو ابھی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے، ہمیں اور آپ کو یقین آ جائے کہ اس جہان سے آگے جہان کہ جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، ہم اس مرحلے میں یقین کے مرحلے تک پہنچیں، اس جہان کو یقین کی حد تک سمجھیں. حسین کربلا میں اپنے بچوں کے ساتھ آ گئے. ایک ایک فرد کربلا میں اس جہان کو ثابت کر رہا. لیکن کل بھی میں نے عرض کیا تھا اس مرحلے سے آگے کا مرحلہ ہے جو اسیران کربلا طے کر رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے، لیکن اگر انسان کی آنکھوں پر سے پردے ہٹیں اور وہ اس مرحلے پر پہنچے کہ جہاں پر کائنات کی حقائق کو دیکھ رہا ہو تو ایک مرحلہ. اور اگر کوئی ذات وہاں پہنچ جائے کہ جہاں اسے کائنات کے ہر پردے کے پیچھے خدا نظر آ رہا ہو تو پھر اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی. چونکہ ہماری نظر ظاہر بین ہے، ہم مادے کی دنیا سے ابھی تک باہر نہیں نکل سکے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا چونکہ ہم مادے کی دنیا سے باہر نہیں نکلے لہٰذا ہمارا ہر ہم و غم مادے میں. لیکن اگر ہم اس سے باہر نکلیں گے تو خود بخود ہمیں بہت کچھ دکھائی دینا بند ہو جائے. کچھ بہت بند بھی ہوتا ہے، کچھ دکھائی دیتا ہے تو کچھ دکھائی دینا بند بھی ہوتا ہے. کسی عالم دین نے کسی نوجوان سے محفل میں بات کی کہ اپنے آپ کو اس معاشرے میں اپنی آنکھوں کو حفظ کرو، اپنی نگاہوں کو حفظ کرو. تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، اگر 5 منٹ آپ کے زیادہ لے لوں تو آپ کی اجازت سے معذرت کے ساتھ. کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر نہیں بیان ہوئے تو شاید دوبارہ پتہ نہیں موقع ملے گا. خاص طور پہ اپنے میرے بزرگان متوجہ ہیں، اس لیے اپنے صرف جوان ساتھیوں سے متوجہ ہیں. خدا کے لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھو. شیطان کمن ڈالے بیٹھا ہوا ہے. یہ موبائل، یہ ساری چیزیں، یہ فحاشی، یہ سب کچھ جتنا کچھ ہے. روایت کہتی ہیں کہ نگاہ بنا محرم، یہ جو ہم نگاہ بنا محرم کرتے ہیں، یہ نگاہ سہم من سہام الشیطان، شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہ شیطان کا تیر ہوتا ہے. میں پھر سے اپنے نوجوان ساتھیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ شیطان کا تیر ہے. شیطان کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا کہ شیطان فالتو کام نہیں کرتا. اسی لیے فرمایا کہ یہ صفت اس کے اندر وہ ہے جو مومن میں ہونی چاہیے. کوئی کام بیکار نہیں کرتا، تو کوئی تیر بھی بیکار نہیں چلاتا. جو بھی تیر چلاتا ہے نشانے پر لگتا ہے. بس اس کو سمجھیے گا. اس تیر چلانے کے لیے کمان ہماری آنکھ ہوتی ہے، اور جیسے ہی یہ آنکھ نامحرم پر پڑتی ہے تیر چل پڑتا ہے. تیر کا ہدف نامحرم نہیں ہوتا، تیر کا ہدف شخص نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری آنکھ کمان ہے. نامحرم پر پڑ جانا تیر چل جاتا ہے. جیسے ہی یہ تیر چلتا ہے نشانے پر لگتا ہے. نشانہ یاد رکھیے گا زمانے کے امام کا قلب ہوتا ہے.
یہ تیر چلاتا ہے وہ. کبھی سوچئے گا کہ بعض اوقات ہم اپنی خلوتوں میں بیٹھے ہوئے یہ چھوٹی سی اسکرین پر کچھ سیکنڈوں کچھ منٹوں میں کتنے تیر ہیں جو اپنے زمانے کے امام کے قلب کے اوپر برسا دیتے ہیں. لہذا کبھی سوچئے گا کہ کون سا زمانے کا حسین زیادہ زخمی ہے. وہ جو 61 ہجری 10 محرم کو ذوالجناح کی زین سے زمین پر گرا زیادہ زخمی ہے، یا وہ زخمی ہے جسے آج کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں تیر، اور یہ تو صرف نگاہ کے تیر ہیں، کس قدر زخمی ہے زمانے کا ہے. لہذا جب انہوں نے کہا تو اس جوان نے کہا کہ مولانا یہ ہو کیسے سکتا ہے، اس قدر ناپاک زمانہ، اتنا مشکلات. انہوں نے کہا اچھا پہلے کام کرو، ذرا جاؤ دیکھو مسجد میں کون کون کیا کر رہا ہے. اس جوان نے آ کے بتا دیا فلاں یہ کر رہا، فلاں یہ کر رہا، فلاں یہ کر رہا. پھر ایک پیالے کو پر کیا اوپر تک کہ اگر ذرا سا بھی دھیان ہٹے گا تو چھلک جائے گا، کہ آپ یہ پکڑو اور جاؤ اور مسجد کا چکر لگا کر آؤ. جب وہ جوان لگا کر آیا چکر کا، اب بتاؤ کیا کیا دیکھا تم نے؟ مولانا کیسے دیکھتا میں؟ اس قدر محو تھا اس کو دیکھنے میں پیالے کو کہ چھلک نہ جائے، اس قدر محو تھا کہ اب کچھ مجھے دکھائی نہیں دیا. عزیزان من، جب تک ہم مادے سے اپنی نگاہ کو بند نہیں کرتے ہماری آنکھ سے وہ پردہ، لیکن جس دن وہ پردہ ہٹ گیا اس دنیا کا کچھ چیز، کوئی تکلیف، کوئی مشکل دکھائی ہی، یہ ایک مرحلہ ہے. لیکن اگر کوئی نگاہ ہمیں، میں نے عرض کیا، نگاہ ہمیں پردے ہٹ جائیں، اس کی حس وہاں تک پہنچ جائے کہ اس کائنات کے ہر حجاب کے پیچھے وہ خدا کو دیکھ رہا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شاید یہ مقام سمجھانے کے لیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ابن زیاد کے دربار پہ کھڑی ہوئی ہے. ہمارے اوپر ذرا سی مشکل آئے، سب سے پہلے ہمارے ہاتھ سے خدا کا دامن چھوٹتا ہے، سب سے پہلے ذکر چھوٹتا ہے، سب سے پہلے نماز. وہ پوری کربلا گزار کر، چادر کی قربانی دے کر، بازاروں سے ہوتے ہوئے اب بھائی کے قاتل کے سامنے دربار میں کھڑی ہے. ملعون زخم زبان پہ زخم زبان دے رہا ہے، تکلیف دینا چاہتا ہے جناب سیدہ زینب کو، کہ کسی طرح سے کوئی مقام ایسا ہو کہ سیدہ زینب سے کوئی کمزوری، خاتون ہے نا، یہ کوئی تو مقام ایسا آئے کہ یہ گڑ گڑا جائے، کوئی تو مقام ایسا آئے کہ یہ رو جائے. لہذا امام موسیٰ صدر کا ایک جملہ میرے لیے بہت قیمتی، اور یہ واقعاً اس بزرگوار کی اپنی بصیرت کا ایک مقام ہے کہ جنہیں آج غائب ہوئے ہوئے تقریباً 40 سال ہوئے، اس کا کوئی نشان نہیں مل سکا. امام موسیٰ صدر یہ فرماتے تھے کہ جب میں جناب زینب کے حالات پڑھتا ہوں تاریخ میں تو مجھے جناب زینب دو طرح کی دکھائی دیتی ہیں. ایک وہ زینب دکھائی دیتی ہیں کہ جو جگہ جگہ پر رو رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، اور ایک وہ زینب ہے جو کہ درباروں اور بازاروں میں ظالم سے ظالم شخص کے سامنے ایسے خطبے دے رہی ہے کہ ظلم اس کے سامنے ریزہ ریزہ ہے. کیا یہ دونوں کریکٹر میں جمع نہیں کر سکتا؟ یہ دونوں کریکٹر آپس میں میچ نہیں کھاتے. کہ میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ جنہوں نے کربلا میں انحراف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے جان بوجھ کر بعض جگہوں پر جناب زینب سے متعلق ایسی چیزوں کو اضافہ کیا ہے کہ کمزور شخصیت ابھر کر سامنے آئے، روتی ہوئی، لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتی ہوئی، چادر مانگتی ہوئی، رحم کی بھیک مانگتی ہوئی. لیکن سیدہ زینب یہ نہیں.
اصل سیدہ زینب وہ ہے کہ جس کے نقش کو تاریخ مٹا نہیں سکی. ہر بازار میں، ہر دربار میں، ہر ظالم کے سامنے کہ اس وقت تک جناب زینب نے آنسو نہیں بہایا ہے جب تک یزیدیت کو اس کے گھر میں شکست نہیں دی. لہذا سیدہ زینب کی عزاداری یزیدیت کی شکست کے بعد شروع ہوئی ہے. جب یزید کو اس کے گھر میں شکست دی ہے تب اس کے بعد کہا ہاں اب عزاداری کروں گی. اس سے پہلے عزاداری نہیں ہے، اس سے پہلے صرف اور صرف وہ پیغام ہے کہ جو پہنچانا. لہذا اس قدر سلامت ہے، اس قدر استحکام ہے کہ جب ابن زیاد جیسا ملعون زخم زبان لگا رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ شاید کوئی مقام ایسا آ جائے، ہر تانے کا جواب ایسا دیا کہ یزیدیت آج تک حیران ہے. اور جب اس ملعون نے کہا نا دیکھا تم نے خدا کو کیسا پایا، ایک مرتبہ پلٹ کر کہتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو سوائے جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں. عزاداروں کبھی گھر میں بیٹھ کر سوچنا تو صحیح، کون کہہ رہی ہے جس کے لیے علی اکبر کے سینے میں لگی ہوئی برچھی جمال ہے، جس کے لیے قاسم کے ٹکڑے جمال ہیں، جس کے لیے اون و محمد کے جنازے جمال ہیں، جس کے لیے عباس کے کٹے ہوئے بازو جمال ہیں، جس کے لیے حسین کا کچلا ہوا لاشاں جمال ہے، جس کے لیے چادر کی قربانی دے دینا خدا جانے کس مقام پر ہے جناب سیدہ زینب. اور خدا کو کس انداز سے دیکھ رہی ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں ما رأیت الا جمیلا، مجھے تو سوائے جمال کے کچھ اور دکھائی نہیں دیا. جب خطبہ دیا جناب زینب نے یہ کہ جس کی آخری الفاظ یہ ہیں، اسی دربار میں ایک نابینا شخص ہے کہ جو حضرت امیر کا صحابی ہے، عبداللہ ابن عفیف عزدی نام ہے، اور اتفاقاً مسجد میں پہنچا ہے، حالات کو جاننے کی خاطر آیا ہے چونکہ نابینا ہو چکا ہے. عبداللہ کہا کرتے تھے ایک آنکھ جمل میں گئی ایک آنکھ صفین میں. حضرت امیر سے کہا کرتے تھے مولا آپ ٹھوکر مار کے زندہ کر دیتے ہیں مردوں کو، اپنا ید مسیحائی میری آنکھوں پہ پھیر کر مجھے بینا کر دیں. حضرت امیر فرماتے تھے عبداللہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے. اور عبداللہ یہ کہتے تھے کہ مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت امیر مجھے کہتے کیوں ہیں کہ تیرے لیے نابینا رہنا بہتر ہے. اس دن جب آواز پڑی ہے عبداللہ کے کانوں میں تو ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا زانو ہلایا، ہلا کر کہا اے شخص کیا قیامت آ گئی ہے؟ کہا نہیں عبداللہ قیامت تو نہیں آئی ہے. پھر تھوڑی دیر بعد زانو ہلا کر کہا کیا زمانہ 20 سال پیچھے کی طرف پلٹ گیا ہے؟ کہا عبداللہ کیوں دیوانوں جیسی بات کر رہے ہو، نہ قیامت آئی ہے نہ زمانہ پیچھے کی طرف پلٹا ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے میرے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے، میں نے حضرت امیر کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے، خدا کی قسم مجھے اپنے امیر کی آواز سنائی دے رہی ہے. اس نے کہا عبداللہ یہ تیرے امیر کی آواز نہیں ہے بلکہ امیر المؤمنین کی بیٹی زینب کبریٰ کی آواز ہے. بھئی یہ سننا تھا. ایک مرتبہ امامہ زمین پر پھینکا، سر پیٹ کر رونے لگا، رو کر کہتا ہے مولا اب سمجھ میں آیا، خدا کا شکر ہے عبداللہ نابینا ہے، زہرا کی بیٹیوں کو سر برہنہ نہ دیکھ سکا. بس ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے، ہو کر ایک مرتبہ ابن زیاد کو للکار کر پکارا اور کہا ابن مرجانہ کے بیٹے تیری یہ حیثیت، تیری یہ اوقات، تیری یہ جرأت، ارے جن کے لیے آئے تطہیر نازل ہوئی ہے انہیں اسیر کر کے لے کر آیا ہے، خود تخت پر بیٹھا ہوا ہے. جب ابن زیاد نے دیکھا ماحول، ایک مرتبہ اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا، سپاہی جیسے ہی عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے بڑھے، تاریخ کہتی ہے قبیلہ بنی ازد کے جوان کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ چاروں طرف سے عبداللہ کو گھیر کر حفاظت کے ساتھ محل سے باہر لے گئے. بس عزاداروں یہ منظر جناب زینب دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، رو کر کہتی ہے نانا اپنی بیٹیوں کی غربت آ کر دیکھ لو، ارے صحابیوں اور غلاموں کے حامی و ناصر موجود ہیں، تمہاری بیٹیوں کا کوئی حامی و ناصر نہیں. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہ
بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ جہاں جہاں مظلومین جہان ظالموں سے برسر پیکار ہیں، ایران میں، عراق میں، شام میں، بحرین میں، لبنان میں، نائجیریا میں، بالخصوص غزہ فلسطین و بالخص پارا چنار میں، بار الہ ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن، اسلام دشمن، انسانیت دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ اسرائیل نیست و نابود فرما، بار الہ وہ تمام قوتیں جو پارا چنار میں اس وقت دہشت گردی کر رہی ہیں ان کو نیست و نابود فرما، بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔